الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 36 نمبر آیا سورہ نمل۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ قال یا ایہا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ صدقت یا رب العالمین۔ فلما پس جب جا وہ آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، قال کہا سلیمان علیہ السلام نے، اتمدوننی کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو، بمال مال کے ساتھ، فما پس جو آتانی عطا کیا مجھ کو اللہ نے، خیر بہت بہتر ہے، مما اس سے، آتاکم جو تم لائے ہو یا جو تم نے دیا ہے، بلکہ انتم تم بہدیتکم اپنے اس ہدیہ کے ساتھ، تفرحون خوش ہو رہے ہو، ارجع لوٹ جا، الیہم ان کی طرف، فلنأتینہم پس آئیں گے ہم ان کے پاس، بجنود لشکر کے ساتھ، لا قبل نہیں مقابلہ ہوگا، لہم ان کے لیے، بہا اس کے ساتھ، ولنخرجنہم اور ضرور ہم نکالیں گے ان کو، منہا اس سے، اذلۃً رسوا کر کے، وہم اور وہ، صاغرون ذلیل ہونے والے ہوں گے۔ قال انہوں نے کہا، یا ایہا الملأ اے سردارو، ایکم کون ہے تم میں، یاتینی لائے میرے پاس، بعرشہا اس کے تخت کو، قبل پہلے، ان یاتونی کہ وہ آئے میرے پاس، مسلمین فرما بردار ہو کر کے۔ قال کہا، عفریت من الجن ایک طاقتور جنوں میں سے ایک طاقتور نے، انا میں، آتی کا لاؤں گا، بھی اس کے ساتھ، قبل پہلے، ان تقوما تو کھڑا ہو، من مقامک اپنی اس جگہ سے، وانی اور یقیناً میں، علیہ اس پر، لقوی طاقت رکھنے والا ہوں، امین امانت دار ہوں۔ قال الذی کہا اس نے، عندہ جس کے پاس، علم تھا، من الکتاب کتاب میں سے، انا میں، آتیک بہ لاؤں گا اسے تیرے پاس، قبل پہلے، ان یرتد لوٹے، الیک تیری طرف، طرفک تیری آنکھ، فلما پس جب، رآہ دیکھا انہوں نے، مستقرا موجود، عندہ اس کے پاس، قال کہا، ھذا یہ، من فضلی فضل میں سے ہے، ربی میرے رب کے، لیبلونی تاکہ وہ آزمائے ہمیں، اشکر کہ ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، ام اکفر یا ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں، ومن شکر اور جس نے شکر گزاری کی، فانما پس یقیناً، یشکر اس نے شکر گزاری کی، لنفسہ اپنی ذات کے لیے، ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فان ربی یقیناً میرا رب، غنی بے پرواہ ہے، کریم بڑی ہی عزت والا ہے۔ پرسوں ہم نے پڑھا تھا، سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس پرندے ہدہد سے کہا، میں دیکھتا ہوں عنقریب کہ تو جھوٹ بولتا ہے یا تو نے سچ کہا، یہ میرا خط لے کر کے جا اور ان کے سامنے رکھ اس کو، پھر وہاں سے پھر اور دیکھتے ہیں کہ کیا جواب ان کی طرف سے آتا ہے۔ خط گیا تو اس خاتون نے
اپنے سرداروں سے کہا کہ میری طرف ایک عزت والا خط پھینکا گیا ہے اور وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور یقیناً اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، سرکشی نہ کرو میرے مقابل میں اور میرے پاس فرما بردار بن کر کے آ جاؤ۔ وہ خاتون کہنے لگی ہے میرے سرداروں، مجھ کو اس معاملے میں مشورہ دو، میں تمہارے بغیر کوئی بھی مشورہ، کوئی بھی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں تمہارے مشورے کے بغیر۔ انہوں نے کہا کہ ہم بڑی طاقت والے اور بڑے جنگجو ہیں، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، اب تو غور و فکر کر کہ تو ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ جب بادشاہ بستیوں میں داخل ہوتے ہیں تو فساد پھیلتے ہیں اور بڑے بڑے عزت والے رسوا ہو جاتے ہیں، وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ میں ان کی طرف کچھ ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ ہمارے ہدیہ لے کر کے جانے والے کیا جواب لے کر کے واپس پلٹتے ہیں۔ اب وہ اس کی طرف سے ہدیہ جو پہنچا سلیمان علیہ السلام کے پاس، فلما جاء سلیمان، جب وہ آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس اور انہیں وہ ہدیہ، ظاہراً یہ کچھ مال وغیرہ تھا جو بھیجا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام یقیناً اللہ کے پیغمبر تھے، وہ بھانپ گئے کہ یہ لالچ دیکھ کر کے مجھے معاملے کو دبانا چاہتی ہے، یا اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا بھی ایک تھا کہ وہ دیکھنا چاہتی ہو کہ یہ دنیا دار بادشاہ ہے یا اللہ کا نبی، جس طرح ہم سن رہے ہیں کہ اللہ کا نبی ہوگا تو لالچ نہیں کرے گا، دنیا دار بادشاہ ہوگا تو لالچ کرے گا، یہ بات بھی یقینی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام لالچ میں نہیں آئے، کہنے لگے قال اتمدوننی بمال، تم مجھے مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مال دے کر کے مجھے تم جو ہے پھسلانا چاہتے ہو۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تم میرے پاس لے کر کے آئے ہو، یہ جو تم مال لائے ہو اس سے زیادہ، اس سے بہت بہتر میرے رب نے مجھ کو عطا کیا ہوا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اس ہدیے کے ساتھ بڑے خوش ہو رہے ہو کہ ہم یہ ہدیہ دے کر کے سلیمان کو پھسلا لیں گے اور سلیمان کے جو ہے وہ غیظ و غضب سے بچ جائیں گے اور اپنے شرک اور اپنے معاملات کو چلاتے رہیں گے، یہ تم سوچ رہے ہو، ایسا نہیں ہونے والا۔ ارجع الیہم، لوٹ جا ان کی طرف، واپس چلا جا۔ فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، میں ایسے لشکر لے کر کے آؤں گا کہ ان لشکروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت ان میں نہیں ہوگی، میں ایسے لشکر ان کے سامنے لے کر کے آؤں گا کہ جن لشکروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت، طاقت ان میں نہیں ہوگی۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، اور ان کے بستیوں شہروں سے میں پھر ان کو نکالوں گا، أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، انہیں ذلیل و رسوا کر کے ان کی بستیوں سے پھر میں نکالوں گا۔ اگر یہ میں نے انہیں پیغام بھیجا کہ میرے پاس فرما بردار بن کے آؤ، نہیں فرما بردار ہوتے اور ہدیے بھیج کر کے مجھے لالچ دینا چاہتے، اب میں ان کے پاس آؤں گا ایسے لشکر لے کر کے جن لشکروں کا یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اور پھر میں ان کو ذلیل و رسوا کروں گا۔ جب یہ قاصد واپس بھیج دیا گیا، سفیر واپس بھیج دیا گیا ان کا، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام اپنے سرداروں سے مخاطب ہوتے ہیں، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، اے میرے سرداروں بتلاؤ تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے کر کے آتا ہے، کون میرے پاس اس کا تخت لے کر کے آتا ہے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار بن کے آئے، مسلمان بن کے آئے، اس کے آنے سے پہلے اس کا جو تخت ہے وہ تم میں سے کون میرے پاس لے کر کے آتا ہے، کیوں منگوایا گیا؟ اس پر بھی بعض نے بڑی بڑی باتیں کی، ایک تو حد سے بھی گزر جاتے ہیں کچھ لوگ، انہوں نے کہا جی وہ تخت کا جب سنا تو ان کے ذہنوں میں آیا کہ اگر وہ مسلمان ہو گئی تو پھر تو اس کا مال میں لے نہیں سکتا، اس کے مسلمان ہو کے آنے سے پہلے اس تخت پہ قبضہ کر لوں، حالانکہ وہ قبضے کا چکر ہوتا تو پہلے وہ جو مال آیا تھا وہ نہ قبضہ کر لیتے، ایسا نہیں تھا، یہ اس کے امتحان کے طور پہ تھا کہ یہ کتنی باریک بین ہے، وہ کل ہم پڑھیں گے کہ جس طرح پھر اس میں کچھ تبدیلیاں اور اس کے سامنے پھر رکھا کہ یہ تخت کیسا ہے، کہ وہ باریک بین ہے، معاملہ فہم ہے، کس حد تک ہے،
وہ معاملات کو سرسری دیکھنے والی ہے یا اس کی جو ہے وہ ڈیتھ میں جانے والی ہے، یہ سارے معاملات تھے، بہرحال وہ کل ہم بات کریں گے۔ تو ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے تم میں سے اس کا وہ تخت میرے پاس لے کر کے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار بن کے آئے۔ قال عفریت من الجن، ایک بڑا طاقتور جن ان کے پاس، وہ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ یہاں جس مجلس میں محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کے یہاں سے اٹھ کے جانے سے پہلے میں اسے لے آؤں گا، اور میں اس کی پوری طاقت رکھنے والا ہوں اور امانت دار ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، قوی تو کہہ دیا، طاقت والا ہوں، میں لے کر کے آؤں گا، اور اللہ نے بھی کہا کہ ایک بڑے طاقت والے جن نے کہا، امین کیوں کہا؟ وہ ظاہر ہے اس کے بارے میں بتلایا گیا تو بڑا خوبصورت اور بادشاہ کا تخت ہے، ظاہر ہے اس میں جواہرات ہیں، سب کچھ ہے، اس نے کہا میں امانت داری کے ساتھ آپ کے پاس لے کر کے اسے آ جاؤں گا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، ظاہر ہے یہاں بات ایک تھوڑی سی وہ اسکپ کی گئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہوگا نہیں، اس سے پہلے کوئی اور جو اس سے پہلے لے کر کے آئے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے علم اللہ نے جسے عطا کیا تھا، انا آتیک بہ، میں لاؤں گا اسے تیرے پاس، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ تیری آنکھ یوں جھپک کر کے آنکھ بند کر کے کھولے، اس سے پہلے میں تیرے پاس لاؤں گا۔ یہ کون تھا؟ اس پر بڑی لمبی بحثیں، نہ تو اللہ نے نام بیان کیا، نہ کسی صحیح حدیث میں یہ بیان کیا گیا، اسرائیلیات میں ہے۔ اسرائیلیات ان روایات کو کہا جاتا ہے جو یہود کے ہاں یا نصارہ کے ہاں مشہور تھیں اور ان میں سے ہماری طرف آ گئیں۔ ان میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا ایک وزیر تھا، آصف بن برخیہ، یہ تھا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کو خاص اسم یاد تھا، تو اس نے یہ بات کہی۔ اور ان میں سے بعض گئے ہیں کہ وقت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم، اور جو نبی ہوتا ہے سب سے بڑھ کر تو کتاب کا علم اس کے پاس ہوتا ہے۔ کچھ مفسرین یہ خود سلیمان علیہ السلام تھے جنہوں نے اس جن سے کہا تھا، جس نے کہا تھا کہ میں آپ کے اٹھ کے جانے سے پہلے لے آؤں گا، اس سے کہنے لگے کہ میں آنکھ کے جھپکنے سے پہلے تیرے پاس لے آؤں اس کو۔ باہر یہ بھی ممکنات میں سے ہے، تو قبل ان یرتد الیک طرفک، تیری آنکھ کے جھپکنے سے پہلے تیری طرف لے آؤں۔ فلما راہ مستقرا عندہ، جب اس نے اس کو اپنے پاس دیکھا، یعنی وہ پلک جھپکتے آ چکا تھا۔ اچھا یہاں ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں، انبیاء کرام کے معجزات وہ تو یقینی بات ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو کرامت کا ہم لفظ بولتے ہیں نا، یہ دو ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں۔ بہرحال معجزے کا لفظ تو انبیاء کرام کے لیے بھی کہیں نہیں آیا، وہ آیات کا لفظ آتا ہے، اس کے لیے مبصرہ کا لفظ آتا ہے، اور بینہ کا لفظ آتا ہے، قرآن کریم میں برہان کا لفظ آتا ہے۔ معجزہ یہ عقل کو عاجز کر دینا، اسی سے ایک نکال لیا گیا ہے، ورنہ قرآن کریم میں یہ لفظ انبیاء کرام کے معجزات کے ضمن میں میں صرف اس لیے یہ لفظ رکھ رہا ہوں کہ ہم سمجھتے فوراً اس طرف جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی نیک آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ ایسا جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو جائے، تو یہ کرامت کے ضمن میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ ممکنات ہیں، اور اس میں بندے کا اپنا اختیار کچھ نہیں ہوتا۔ معجزات میں بھی انبیاء کرام کا اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ آپ نے پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھا، اور اس سے پہلے بھی ہم مختلف جگہ پہ یہ پڑھا ہے کہ مکہ کے لوگ بار بار آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ معجزہ دکھائیں، یہ دکھائیں، یہ دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ معجزے کا وہ وقت ہے جو ہماری طرف سے ہونا ہے۔ اگر آپ کو ان کی خواہشات کی ماننی ہے تو آپ سیڑھی لگا کر کے آسمان پہ چڑھی اور لا کر کے دکھا دیں ان کو۔ آپ زمین میں کوئی سرنگ نکال کر کے لا کر کے نہیں، پھر کوئی آیت دکھا دیں ہماری طرف سے ایسا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ وہ معجزہ تبھی ہوگا جب ہم چاہیں گے۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم جب یہ سمجھ لیں کہ فلاں یہ دکھا رہا ہے، اور ہم کہیں کہ فلاں بزرگوں کے پاس گئے، ہم نے ان سے کہا جی یہ دکھا دیں، اور انہوں نے جھٹ سے لا کر کے ہمیں کھانا کھلا دیا، اور انہوں نے کہا آنکھیں بند کرو فلاں چیز، یہ ساری شعبدے بازیاں ہیں۔
یہ ساری شعبدے بازیاں ہیں، ان میں کچھ حقیقت بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام دو پتھر باندھ کر کے منگوا نہ لیتے، ادھر سے منگوا لو، ادھر سے منگوا لو، ادھر سے منگوا لو، دو پتھر باندھ کر کے خندق کھود رہے ہوتے۔ سیدہ عائشہ کہتے ہیں کہ مہینہ مہینہ ہمارے گھر میں جو کی روٹی یا آٹے کی روٹی نہیں بنتی تھی، سالن نہیں پکتا تھا، ہم کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا جب وہ آ گیا، فلما رآہ، جب دیکھا اس کو، مستقرن، وہ موجود تھا عندہ اس کے پاس، قال ھذا من فضل ربی، کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ہمارے ہاں بھی بڑا ہوتا ہے نا، بڑا بلڈنگوں پہ لکھا جاتا ہے، کبھی تھا دور یہ بھی، اب تو یہ بھی ختم ہوتا چلا گیا، وہ جو لوٹ گھسوٹ کی کمائی کا گھر بنایا اور اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، کرپشن کر کے گھر بنایا، لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ تو یہ اصل میں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، میرے رب نے آزمایا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں یا کفران نعمت کرتے ہیں۔ لیکن پھر ساتھ ہی کہا شکر، یہ تو ان کے پیچھے ہم دعا بھی پڑھا ہے نا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا کی ہیں۔ تو یہاں بھی کہنے لگے میرے رب نے آزمایا ہے، اشکر ام اکفر۔ اکفر میں دو چیزیں، ایک تو انکار ہو جاتا ہے، چھپانا بھی آ جاتا ہے اس کا معنی، اور اس کا معنی کفران نعمت بھی ہو سکتا ہے۔ تین اس کے جو ہے وہ آپ سمجھیں۔ کفران نعمت، کسی نعمت کا انکار کر دینا، نعمت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی اور انسان اپنی طرف اسے لے جائے کہ میں نے یوں کر دیا ہے۔ اور یہ اسی سے جو ہوتا ہے نا، کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے، وہ چھپاتا ہے، بیج کو مٹی کے اندر چھپا دیتا ہے، دبا دیتا ہے، اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے کہ چھپانے والا ہوتا ہے۔ وہ اس معنی میں نہیں ہے، وہ اللہ کا انکار کرنے والا کافر تو اور ہوتا ہے، یہ کسان کو بھی قرآن کریم میں کہا گیا۔ چلے، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے شکر گزاری کی یقیناً اس نے اپنے لیے شکر گزاری کی۔ اپنے لیے کیا کی؟ مطلب سلیمان علیہ السلام جو کہا جو شکر کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے نا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ کیا کہا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم نعمتوں کا شکر ادا کرو ہم نعمتیں اور عطا کر دیں گے، پھر شکر کرو ہم اور عطا کریں گے۔ تم شکر جتنا زیادہ کرتے جاؤ گے نعمتیں اتنی زیادہ تمہیں ملتی چلی جائیں گی۔ تو اس لیے جو شکر گزاری ہمیں کہا گیا نا کہ شکر گزاری کر رہے ہو تو اپنا ہی فائدہ کر رہے ہو، کسی اور کا فائدہ ہو نا، تمہارا فائدہ اس میں ضرور ہے۔ جتنا تمہاری زبان پہ شکر کے جملے آئیں گے، اللہ کی حمد کے جملے آئیں گے، اتنی ہی تمہیں عنایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے، احسانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر بڑھتے چلے جائیں گے۔ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی انکار کرے گا، کفران نعمت کرے گا، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو یہ بھی نقصان اپنا کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں جائے گا۔ وہ صدا سے عزت والا ہے، وہ صدا سے بے نیاز ہے، وہ ہے ہی ہے۔ تم شکر گزاری کرو نہ کرو، اس کے اقتدار کو زوال نہیں ہے، اس کے اقتدار کو زوال نہیں ہے، تم اپنا نقصان کرو گے اس کا کوئی معاملہ نہیں۔ پس جب آیا وہ سلیمان کے پاس اور اس نے کہا کیا تم مجھے مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ میرے رب نے مجھے جو عطا کیا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے، تم اپنے ان ہدیوں پہ خوش ہوتے ہو، لے جاؤ انہیں، ہم ان کے پاس آئیں گے اپنے ایسے لشکروں کے ساتھ جن کا مقابلہ کرنے کی ان میں ہمت طاقت نہیں ہوگی، پھر ہم انہیں ان کے گھروں سے، شہروں سے ذلیل و رسوا کر کے نکالیں گے۔ پھر سلیمان نے اپنے سرداروں سے کہا تم میں سے کون ہے جو اس کے تخت کو میرے پاس لائے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مطیع اور فرما بردار بن کے آئے؟ جنات میں سے ایک بڑے طاقتور جن نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لاتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے اٹھ کے کھڑے ہوں، اور میں طاقت والا بھی ہوں، امین بھی ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس اسے لاتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ بس جب اسے اپنے پاس دیکھا کہا یہ میرے رب کا فضل ہے
اس نے آزمایا کہ ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں یا اس کا کفر کرتے ہیں۔ جو شکر گزاری کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، اور جو کفر کرے گا میرا رب تو بے نیاز اور کرم والا کریم ہے۔ غصہ انسانی فطرت میں ہے، انسان غصے میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں، رگیں پھول رہی ہیں، غصے میں لال پیلے ہو رہے ہیں۔ کہا میں ایک جملہ جانتا ہوں، اگر یہ پڑھ لیں ان کا غصہ ختم ہو جائے، اور وہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ میں تجھ سے شیطان مردود کے معاملے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ وہ اور غصہ دلاتا ہے اور غصہ دلاتا ہے، بھڑکاتا ہے، لڑ لڑ لڑ، یہ اتنی بات کہہ کر کے تجھے جانے والا ہوتا کون ہے؟ اس نے یہ بات تجھے کہی ہے، اس کی یہ مجال کیسے ہوئی، جرت کیسے ہوئی مجھے یہ بات کہہ دے؟ اس نے مجھے یہ بات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی نے ان کو بہت کچھ برا بھلا کہا، کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا کسی کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تو نے کہا تو ہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ اب انہیں وہ لڑائی وہ جھگڑا بھول گیا اور بھاگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا کچھ مجھے کہہ رہا تھا، آپ کھڑے رہے، میں نے جواب دیا تو آپ چل پڑے۔ کہا ابو بکر جب تک تو خاموش تھا فرشتے جواب دے رہے تھے، جب تو نے جواب دینا شروع کیا فرشتوں نے جواب دینا بند کر دیا، میرا وہاں کیا کام تھا؟ اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ ایک وقت آیا جب یہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ انہیں خلیفۃ المسلمین تو نہیں کہا جاتا تھا، خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر کو نہ خلیفۃ المسلمین کہا جاتا تھا نہ امیر المومنین کہا جاتا تھا، انہیں خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پھر نام شروع ہوا۔ وہ بھی ایک بڑا معاملہ تھا کہ جب ابو بکر فوت ہو گئے تو آگے عمر آ گئے، تو ان کے لیے آیا خلیفۃ خلیفتی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے خلیفہ۔ انہوں نے کہا اس کے بعد پھر اور یہ تو بڑا لمبا ہو جائے گا، پھر اس کے لیے امیر المومنین کا لفظ رکھا گیا۔ تو بہرحال ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفۃ الرسول بنے جس وقت، تو ان کو جو ہے ایک بندہ ایک باتیں کر رہا ہے، بڑی باتیں کر رہا ہے، کہنے لگے میرے بھائی جو تو میرے عیب گنوا رہا ہے مجھ میں ان سے بھی زیادہ عیب ہے۔ یعنی پھر مٹ اس طرح گئے، کسی نے کہا آپ نے یہ کیا، یہ کہا یار جو تو میرے عیب بتا رہا ہے نا اس سے زیادہ عیب میرے اندر موجود ہیں۔ یعنی اس حد تک پھر عاجزی اور انکساری ان میں آ گئی۔ تو بہرحال غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا، بیٹھے ہیں تو لیٹ جانا، اس جگہ کو تبدیل کر دینا، یہ سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتے ہیں تاکہ غصہ ختم ہو جائے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کی زبانوں کو نرم کر دے، دلوں کو نرم کر دے، اور ایک دوسرے کا احترام کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر